اب بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ ہے بیت لحم جو عیسیٰ علیہ السلام کے مقام پیدائش سے مشہور ہے۔ روز محشر میں خدا تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہو کر یوں کہے گا۔ قرآن یوں بیان کرتا ہے، سورہ 5 مائدہ آیت 116 کا خلاصہ مختصراً یوں ہے: صاحبزادے مریم، کیا تو نے یہ بتایا تھا کہ سوائے اللہ کے تجھے اور تیری والدے کو خدا بنائے؟ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائے گا، تو کتنا پاک ہے، میں وہ نہیں کہہ سکتا جسے کہنے کا مجھے حق نہیں ہے۔ اگر میں وہ کہا ہوتا تو بے شک تو جانتا، میرے دل میں جو ہے وہ تو جانتا ہے، تیرے دل میں کیا ہے میں نہیں جانتا، بے شک تو ہی غیب کا جاننے والا ہے۔ مارب کا بند۔ مارب یمن کی راجدھانی صنعا سے 200 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہاں کی ملکہ بلقیس قبیلے سبا کی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایمان لائیں اور یروشلم چلی گئی تھیں۔ یہ اس زمانے کے سبا قبیلہ کے مکانات ہیں۔ ان کو خدا تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا کی تھیں۔ سورہ 34 سبا آیت 15 میں اس کا بیان ہے۔ عیش و عشرت میں ڈوب کر کفر اور بے وفائی میں رہنے والے قبیلے سبا کے باغات یہاں تھے۔ ان کے باغات کی آبیاری کے لیے جو بند استعمال کیا تھا وہ بند ٹوٹ گیا۔ سیلاب کی تیز رفتاری میں شگفتہ و شاداب باغات کو خدا نے درہم برہم کر دیا۔ سورہ 34 آیت 16 میں بیان کیا ہوا یہ واقعہ 120 میں تھا۔ لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم یہ اس ٹوٹے پھوٹے بند کا کھنڈر ہے۔ فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل۔ تاریخ سے عبرت حاصل کریں اور خدا کی نعمت کا شکر ادا کریں۔ متحدہ عرب امارات شیخ سعید نے حال ہی میں سبا کی اس بند کو نئے سرے سے تعمیر کیا۔ یہ بند ٹوٹے ہوئے پرانے بند کے نزدیک واقع ہے۔ اہل الکہف۔ اب ہم جا رہے ہیں اس غار کی طرف جس کا ذکر قرآن کی سورہ الکہف آیت 9 سے 26 تک تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ ٹراجن 98 سے 117 عیسوی تک سلطنت روم کا عیسائی بادشاہ تھا۔ اس نے اپنی قوم کو بت پرستی پر مجبور کر دیا۔ جن لوگوں نے انکار کر دیا انہیں قتل کرنے کا حکم جاری کیا، لیکن 6 نوجوانوں نے اعلان کیا کہ ہم صرف خدائے واحد کی عبادت کریں گے جس کا کوئی شریک نہیں۔ یشو کی مورت یا کسی اور بتوں کی پوجا کرنے سے بھی انہوں نے انکار کیا۔ ٹراجن دقیانوس بادشاہ کے ظلم و ستم سے بچ کر یہ 6 نوجوان وہاں سے ہجرت کر گئے۔ راستے میں ایک نوجوان چرواہے نے اسلام قبول کر ان لوگوں میں شامل ہو گیا۔
چرواہے کے کتے کو ساتھ لے کر ساتوں نوجوان جوردان کے پائے تخت عمان کے قریبی علاقے رقیم کے ایک پہاڑ کے دامن میں ایک کوہ میں پناہ لی اور انہوں نے خدا سے دعا کی، اے پروردگار، تیری رحمت ہم پر عطا فرما اور ہماری بگڑی بات کو بنا کر ہماری مشکلیں آسان فرما۔ خدا نے انہیں نڈر بنا دیا اور گہری نیند سلایا۔ 300 سال کی مسلسل نیند سے یہ نوجوان بیدار ہو گئے تو انہیں ایسا محسوس ہوا کہ ہم چند گھنٹوں کے لیے سو گئے تھے۔ اس غلط فہمی میں ان میں سے ایک کو کھانا لانے کے لیے بازار میں بھیج دیا۔ وہاں صدیوں پہلے کا سکہ دیکھ کر نوجوان پر شک پیدا ہوا اور اسے والی کے سامنے پیش کیا گیا۔ والی نے سمجھ لیا کہ یہ 7 نوجوان 300 سال پہلے خدائے واحد پر ایمان لا کر اس غار میں پناہ گزین تھے اور اب خدا کے حکم سے بیدار ہو گئے ہیں۔ والی نے اس نوجوان کو شاہنشاہ بیزینٹین تھیوڈیشس ثانی کے سامنے حاضر کیا۔ تھیوڈیشس کا زمانہ حکومت 408 سے 450 عیسوی تک تھا۔ دوسرے نوجوانوں کو دیکھنے کے لیے نوجوان کے ساتھ بادشاہ، والی اور وہاں کے لوگ غار میں آئے اور ان کی بڑی عزت کی۔ اس قدرت الہی پر سب لوگ اچنبھے میں پڑ گئے۔ اس واقعے کے ذریعے خدا یہ دکھا رہا تھا، ہر انسان روز محشر میں پھر سے زندہ کیا جائے گا۔ یہ 7 نوجوان پھر سے غار میں گہری نیند سلائے گئے اور موت کی آغوش میں ہمیشہ کے لیے سو گئے۔ ان کی لاشیں غار میں الگ الگ قبروں میں مدفن تھیں، لیکن بعد میں ایک ہی قبر میں دفن کی گئی۔ آج بھی ان کی ہڈیاں قبر میں محفوظ ہیں۔ غار کا پہرے دار محمد یوسف ابو ارقوب اس کا بیان دے رہا ہے۔ قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا۔ یہ غار کی وہ سوراخ ہے جس کے ذریعے ہوا اور روشنی اندر آتی ہے۔ ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط یہ ان کے کتے کے کھوپڑے اور دھاڑی کی ہڈیاں ہیں۔ لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت غار کے اوپر جو ستون ہیں وہ اہل غار کی عزت میں روم کی قوم کی بنائی گئی مسجد کے کھنڈر ہیں۔ بازو میں نظر آنے والے یہ پتھر خلیفہ بنی امیہ عبد الملک کی بنائی گئی یادگار کے آثار ہیں۔ مشہور محقق رفیق وفا الدیجانی کی رہنمائی میں سب سے آخر میں 1963 عیسوی میں غار کی منہ سے مٹی ہٹا دی گئی۔ ابرہت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ سنہ 571 عیسوی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے چند دن پہلے کا واقعہ ہے۔ ابرہت یمن کا بادشاہ تھا جو شاہنشاہ نجاشی کے ماتحت حکومت کرتا تھا۔ ابرہت نے یمن میں اولڈ سنا مارکیٹ کے قریب غرقد القلیس میں کعبہ شریف کے خلاف ایک عبادت گاہ بنائی۔ وہ مصنوعی کعبہ اس جگہ پر بنایا گیا تھا۔ ابرہت مکہ سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کی کوشش میں ناکام ہو گیا اور خانہ خدا کعبہ شریف کو مسمار کرنے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ روانہ ہوا، لیکن خدا تعالی نے مسلمانوں کی اس روحانی مرکز کی حفاظت کی۔ ابرہت کی فوج جب مزدلفہ اور مینا کے درمیان وادی محصر میں پہنچ گئی تو اللہ تعالی نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔
یہ وہ جگہ دکھائی دے رہی ہے۔ سورہ 105 الفیل میں اس کا بیان ہے۔ کیا تو نے دیکھا نہیں کہ ہاتھی والوں کے ساتھ تیرے رب نے کیا سلوک کیا؟ خدا نے ان کی تدبیروں کو ناکام کر دیا، ان پر ابابیل پرندے بھیجے گئے جو ان پر پتھر کی کنکریاں پھینکتے تھے، پھر ان کو کھایا ہوا بھس کی طرح کر ڈالا۔ سرور عالم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 برس کے ہو گئے تو مکے سے 3 کلومیٹر دور جبل نور کے غار ہرا میں جا کر اکیلے بیٹھا کرتے تھے۔ آپ بچپن ہی سے ساری برائیوں سے پرہیز رہتے تھے۔ لوگ ان کو الامین کے لقب سے پکارتے تھے۔ اپنی قوم کے برے رسم و رواج پر وہ بے چین رہتے تھے۔ بت پرستی، زناکاری، شراب خوری، لڑکیوں کا زندہ گاڑ دینا، قبیلوں کی باہمی لڑائی وغیرہ سماجی برائیوں سے آپ کا معصوم دل بے قرار رہتا تھا۔ غار ہرا میں آپ بہت دنوں تک خدا کی یاد میں ماہور رہتے تھے۔ جبل نور کے اس غیر آباد علاقے میں ساری سہولتوں کو چھوڑ کر اندھیری رات گزارتے تھے۔ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت خالق کائنات خدا تعالیٰ کے حکم کے مطابق آسمان سے جبریل علیہ السلام اتر آئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، پڑھ۔ خوف زدہ ہو کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ دوسرا اور تیسرا مرتبہ بھی جبریل علیہ السلام نے وہی دہرایا اور یہ کلام الہی سنایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ سورہ 96 العلق آیات 1 سے 5 تک میں خدا تعالی فرماتا ہے، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے سب کچھ بنایا ہے۔ انسان کو خدا نے جمے ہوئے لہو سے پیدا کیا۔ اپنے رب کا نام پڑھا کر تیرا پروردگار بڑا عزت والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، اس کو سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام غائب ہو گئے۔ یہاں پر اس قرآن کریم کی ابتدا ہوئی جو سنہ عیسوی 610 سے قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے چشمہ ہدایت ہے۔ یہ ہے وہ تاریخی مقام غار ہرا جو 14 صدیوں سے قبل کئی تاریخی واقعات کے مشاہد رہا ہے۔ غار ہرا بعد میں جبل نور یعنی نور کا پہاڑ کے نام سے مشہور ہوا۔ غار ہرا سے لے کر 23 سال کی زندگی میں مختلف مواقع پر نازل شدہ کلام الہی کا مجموعہ ہے قرآن شریف۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سال کی مکی زندگی ناقابل برداشت تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بت پرستی کی مخالفت کرنے لگے اور خدائے واحد کی تعلیم دینے لگے تو ظلم و ستم کے شکار ہو گئے۔ مکے کی زندگی ناگوار ہو گئی تھی۔ دشمنوں کی مخالفت بڑھنے لگی، ساتھ ساتھ مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو مدینے کی طرف کوچ کرنے کا حکم دیا، جو مکے سے 400 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ 53 سال کی عمر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دشمن سے بچ کر اپنے گھر سے نکلے، اپنے جگری دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ غار ثور کی طرف تشریف لے گئے۔ جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ غار ثور ہے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دشمنوں سے بچ کر 3 دن تک پناہ گزین رہے۔ دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں غار کے سامنے پہنچ گئے۔ خوف زدہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سرگوشی میں فرمایا، غم نہ کر،